بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے اسم اعظم کے بارے میں کہ اسم اعظم ہے کیا اور اس کی انسان کو ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور احادیث کی روشنی میں اسم اعظم ہم کہاں سے تلاش کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے، یا کوئی مخصوص ایسے نام ہیں کہ جو اسم اعظم ہیں؟ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، انسان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا کلی علم عطا فرمایا۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اسماء کا علم عطا کیا گیا، انہی اسماء کی بدولت یہ کائنات کا سارا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے۔ یہ کائنات جو پھلتی پھولتی ہے، اس میں کائنات کے اندر جو آسمان ہے، آسمان کے اندر جو مخلوق ہے، زمین اور زمین کی تہوں میں جو مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو سارے کا سارا نظام قدرت ہے، یہ ان اسماء کے تابع ہے۔ یعنی ان اسماء کے تابع یہ نظام ہستی، یہ نظام کائنات چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وہ اسماء کا کلی علم جو ہے وہ آدم کو عطا کر دیا ہے۔ اب سمجھنے کے لیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خالق، یعنی الخالق، خلق کرنے والا۔ اس میں جو صفت ہے وہ ہے خلق کی، کہ وہ خالق ہے، الخالق کہ وہ خلق کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ تو جو کائنات کا جو سارا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے اس کو تخلیق کیا گیا۔ یعنی کائنات جس اسم سے پیدا ہوئی، وہ اسم اللہ کا کیا ہے؟ الخالق۔ اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک مصور ہے، ایک فنکار ہے، وہ ایک خوبصورت تصویر بناتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ مثلا انسان جو ہے وہ وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر وہ خالق ہے، یعنی وہ آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ ایک تصویر بنی۔ اللہ کی جو اس اسم کا پرتو ہے، وہ ایک ایسے سمجھے کہ اس کائنات کی قوت کے جو ادنا سے ذرے سے بھی جو ادنا مقام ہے، اس کے ذریعے سے وہ تخلیق ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں، انہوں نے بیک وقت ایک جگہ پہ کام کیا، ایک خالق کی اور ایک مصور کی۔ گو کہ یہ کام تخلیق کیا انسان نے، انسان کے ذریعے سے تخلیق ہوا، مگر اس میں قدرت کس کی کار فرما تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی کن ناموں کی؟ اس میں ایک خالق اور ایک مصور۔ یعنی ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے السمیع، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے البصیر۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے السمیع، یعنی سننے والا، یعنی اس میں سننے کی قوت کو ظاہر کیا گیا، اور انسان کو یہ قوت عطا کی گئی کہ وہ یہ سمیع ہے، یعنی یہ سنتا ہے، سننے والا ہے۔ اب انسان سنتا تو ہے، مگر انسان اس حد تک نہیں سن سکتا کہ جو قوت میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اس اسم کی بالکل جو ادنا سی کیفیت ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ یعنی بالکل ایک معمولی سا جو مقام ہے وہ انسان کے اندر ہے، کہ انسان ایک صرف محدود حد تک سنتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس کو بات کرے گا تو ہم وہ سن لیں گے، کسی لاؤڈ سپیکر سے آواز آئے گی وہ سن لیں گے،
ارد گرد سے ہمیں ایک محدود حد تک جو آوازیں ہماری سماعت تک ٹکرائیں گی ہم صرف ان کو سن سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خود کو کیا کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، اور وہ سمیع ایسا ہے کہ جو تحت و سرا سے لے کے عرش معلیٰ تک جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی آواز کو سنتا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے البصیر، یعنی بصارت والا، دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی انسان کے اندر رکھی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کس حد تک دیکھ سکتے ہیں؟ کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قوت عطا کی، یعنی جو اپنی صفت تھی اس صفت کو ہم تک اتنا محدود کر دیا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے ایک حد تک ہماری جو آنکھ ہے وہ کام کرتی ہے، ایک حد سے زیادہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مگر جو صفت میرے اللہ کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بصیر ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، تو وہ اس کی جو نگاہ ہے وہ کہاں تک ہے کہ جو پوری کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے۔ پوری کائنات میں زمین کی تہوں سے لے کے آسمان کے ستاروں تک، پہاڑوں سے لے کے ریگستانوں تک، تمام ایک ذرے ذرے کی بھی جو خبر ہے وہ اس کو میرا اللہ دیکھتا ہے۔ یہ قوت میرے خدا کی ہے، میرے اللہ کی ہے۔ انسان کو اس نے چونکہ اپنا ایک نائب مقرر کیا، ایک خلیفہ مقرر کیا، تو اس میں وہ بالکل ہلکی سی جو اپنی صفات تھی وہ ڈال دی۔ یعنی ہم بیسیکلی اولاد آدم ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کو وہ تمام اشیاء کا علم عطا کیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی بقا، جو انسانیت آگے آدم علیہ السلام سے بڑی، جو ہم آج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک زندہ شاہکار ہیں، ہمارے اندر بھی جو صفات پائی جاتی ہیں یہ وہ اسماء باری تعالیٰ ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور وہ جو علم تھا اس کی یہ سمجھیں کہ بالکل جو ادنا سی، جو ہلکی سی عطا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ اسماء باری تعالیٰ اپنے اندر وہ تمام قوتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں کہ جو اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے اور جو اس کائنات کے اندر پوشیدہ ہے۔ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اسماء باری تعالیٰ ہیں اس میں سے جو اسم اعظم ہے، اس اسم کو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں تلاش کرو۔ فکر والوں نے غور کیا، جستجو کی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے ریسرچ کی، تو اس میں سے جو اسماء باری تعالیٰ اخذ کیے ان میں فرمایا کہ ایک تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ہے۔ یہ وہ اسماء الہیہ ہیں کہ جن کے اندر یہ راز پوشیدہ ہیں۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے اللہ کے مقرب بندے تھے کہ جنہوں نے صرف وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خود کو اور مشقت میں ڈالا اور ان دونوں اسماء کو ملا کر پڑھنا شروع کر دیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں الحی القیوم اور الرحمن الرحیم جو بنیادی جو اسماء ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ الحی القیوم اور الرحمن الرحیم، مگر آج بھی یہ ایک راز ہے۔ ناظرین، یہ راز جن لوگوں پہ کھلا
انہوں نے اس راز کو پھر بھی ایک راز رکھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو راز اس لیے رکھا تاکہ یہ راز ایسے لوگوں تک نہ پہنچ جائے کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں اور جو روحانیت کی بلندیوں کو ابھی چھو نہیں پائے، جو روحانیت کی بلوغت کو کراس نہیں کر سکے، یہ کہیں یہ اسم ان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس راز کو راز رکھا۔ یہ ایسے سمجھے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک رات ایسی پیدا کی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راز میں رکھ دیا۔ تو اب اس کو تلاش کرنے والے کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک میں اس رات کو تلاش کرو۔ پھر اس کی آسانی کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اس کو تلاش کرو۔ پھر اور ہماری رہنمائی فرمائی گئی اور کہا کہ اس رات کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے آگے جو اس کو تلاش کرنے کا کلیہ تھا اس کو جو ہے نا اس چیپٹر کو بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ جو جستجو ہے، وہ جو تڑپ ہے، جو انسانی خواہشات ہیں وہ زندہ رہیں اور انسان اس جستجو میں لگا رہے، اس ذکر و فکر میں لگا رہے کہ یہ کون سی راز ہے۔ اگر اس راز کو بھی اوپن کر دیا جاتا، اس کو بھی کھول دیا جاتا، تو جو سارے سال کی عبادات تھیں وہ کیا ہوتی کہ اپنی اہمیت کھو دیتی، اور فقط وہ ایک رات کی عبادت ان تمام راتوں پہ جو ہے وہ بھاری ہوتی۔ تو اس راز کو اس لیے راز رکھا گیا کہ جو انسان پورے سال عبادات کرتا ہے اس کی چاشنی، جو اس کی خوبصورتی ہے وہ قائم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو بھی پانے کی جو جستجو ہے وہ برابر قائم رہے۔ تو اسی طرح اس راز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہی رکھا کہ اگر یہ راز بھی جو ہے اس کو افشاں کر دیا جاتا، اس راز کو بھی کھول دیا جاتا کہ جو ہمارا ذکر و فکر ہے اس میں جو خلاوت ہے وہ خلاوت نہ رہتی، اور جو اس اسم کی اہمیت ہے، جو اس اسم کا مقام ہے، اگر اس اسم کا راز بھی کھل جاتا تو پھر کیا تھا کہ پھر عبادات میں وہ محبت نہ رہتی، وہ خلاوت نہ رہتی، جو تڑپ نہ رہتی، جو ہمارے اندر جو ہمیں اس چیز پہ ابھارتی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے تو ہم ہر وقت اس چیز میں سرگرداں ہیں، ہم اس عبادت میں سرگرداں ہیں، اس ذکر و فکر میں ہمیں وہ مقام حاصل ہو جائے کہ جو بندگی کے لائق ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا اس کو حاصل کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو دعا میں تڑپ ہوتی ہے، جو دعا کے اندر جستجو ہوتی ہے، جو دعا کے اندر درد ہوتا ہے، اس درد میں جو اسماء آتے ہیں وہی اسم اعظم ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ راستے سے گزر رہا تھا کہ دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مفلوق الحال یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو وہ جو مسافر تھا وہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو کہیں اسم اعظم سے کے توسل سے اللہ سے کیوں دعا نہیں مانگتا؟ تو اس بندے نے خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ یہ مجھے بتا کہ اللہ کے اسم سے بھی بڑا کوئی اسم ہے؟ تو ناظرین یہ ایک راز ہے، یہ راز جس کی سمجھ میں آ گیا اس نے اس راز کو کھولا نہیں۔ یہ آج ہم یوٹیوب چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کو پڑھ لیں، اسم اعظم کو پڑھ لیں۔ تو ناظرین اسم اعظم جس کے پاس ہے، جس کو وہ علم عطا ہوا، اس نے اپنی زبان کو بند کر لیا، پھر اس نے اپنی زبان کو کھولا نہیں، چونکہ وہ معرفت کے اس مقام پہ جا کھڑا ہوا، اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کر دیا
کہ پھر اسے کسی اور چیز کی طلب نہیں رہی، اسے اور کسی چیز کی تڑپ نہیں رہی۔ جب اس کو جستجو نہیں ہے، جب اس کو تڑپ نہیں ہے، تو وہ پھر بولے گا نہیں، اور جب وہ بولے گا تو پھر وہ راز راز نہیں رہے گا۔ تو ناظرین، اس پہ پھر بھی ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ مزید اس راز سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔